آپ کے لیے مٹی بھی سونا بن جائے گا۔ ایسا تیر بہدف دو الفاظ کا وظیفہ ہے، اس کے برکات، اس کے معجزات، کرامات خود آپ کو جو بھی مشکل ہو، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہو، مالی پریشانی جو کہ آج کل بہت زیادہ ہے، مالی پریشانی ہو، بیماریوں کی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف یہ اسم اعظم اس پر قابو پا لے گا۔ اللہ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی ٹل جائے گی، حاجت پوری ہوگی، مال انشاءاللہ اتنا مال آئے گا کہ آپ کے وہم گمان سے بھی زیادہ ہوگا، آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مال بھی میرے پاس آئے گا، اتنا مال آپ کے پاس پہنچے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل مسلمان ہر طرف سے پریشان، جہاں بھی دیکھو مسلمان پریشان، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جہاں بھی دیکھو مسلمان غمگین بیٹھا ہے۔ پریشانی کا حال پوچھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیوں پریشان ہیں، لیکن اکثر کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ مالی پریشانی ہی ہے۔ ہر طرف سے مالی پریشانی مسلمانوں کو گھیرے میں لے چکی ہے، ہر طرف مسلمان جادو سے پریشان، ہر طرف سے مسلمان کاروبار کے نقصانات سے پریشان، دکانداری نہیں چل رہی۔ تو پیارے بھائیو بہنوں، آج انشاءاللہ میں اتنا آسان وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مٹی بھی سونا بن جائے گا۔ ایسا تیر بہدف دو الفاظ کا وظیفہ ہے، لیکن یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کے برکات، اس کے معجزات، کرامات خود آپ دیکھیں گے۔ دو الفاظ ہیں لیکن قرآن عظیم کے الفاظ ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہیں۔ ہاں، جو زندگی کے شرائط ہوتے ہیں، دیکھو آپ کو کوئی اجازت بھی دے لیکن آپ میں یہ 4 شرائط موجود نہ ہوں تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ یہ میں ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ تب کام کرے گا، کوئی بھی آپ کو وظیفہ دے، آپ کا وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ میں یہ 4 شرائط موجود ہوں کہ ان 4 شرائط کا اسلامی زندگی سے تعلق ہے۔ تب تک آپ کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب تک آپ میں یہ 4 شرائط نہ ہوں۔ تو یہ زندگی کے اصول ہیں۔ نمبر 1 دیکھو، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ہی ناراض ہوتا ہے، وظیفہ تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے، اور نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہم سے راضی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام ہی وظیفہ ہے نا۔ وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو آپ تو پہلے سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، وظائف پڑھ رہے ہیں۔ تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، آپ یقین کریں، سخت لمحہ فکریہ ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے 5 وقت۔ تو نماز پہلا شرط ہے نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اس کی دعا کے لیے سب سے بڑا مانع قبولیت کے لیے یہ ہے کہ لوگ حرام سے بچتے نہیں۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کہ میرا اللہ ضرور میری فریاد سن لے گا، مجھ پر ضرور رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پہ 70 ماہوں سے زیادہ ہے۔
تو آپ کو یہ یقین ہے، اسی یقین کے مطابق آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس شخص کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہو، تو شک ہو رہا ہے کہ بھئی میں نے تو بہت وظائف پڑھے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، شک کر رہے ہو اللہ پہ، تو اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وہ 2 لفظ سیکھیں جو اسم اعظم ہے، جس کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، صحابہ نے وہ وظیفہ پڑھا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں، قرآنی وظیفہ ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات نازل ہو رہی تھی، تو سب سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو بھی ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہم اس کا حساب لیں گے۔ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا تم سے۔ تو صحابہ کرام بہت غمگین ہوئے کہ بھئی ابھی تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہو اس سے تو ہم بچ کر رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں نہ، دل پر تو ہمارا قابو ہی نہیں، اس میں تو بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی باتیں۔ تو صحابہ کرام بہت غمگین ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ بہت مشکل ہے یہ کام، تو یہ تو اب بہت مشکل ہوا ہمارے لیے کہ ہم جو چیز ہمارے اختیار میں ہے چلو اس سے تو بچ کر رہیں گے، لیکن جو ہمارے اختیار میں نہیں تو ہمارے ساتھ اس کا بھی حساب ہوگا، حساب کتاب ہوگا دل کے ساتھ، تو دل پر تو ہمارا بس ہی نہیں چلتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بنی اسرائیل کی طرح انکار مت کرو، بلکہ تم کہو سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ تو صحابہ کرام کے زبانوں پر یہی جاری ہو گیا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ تو تعریفیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات 2 آخری جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، آخر تک 2 آیات نازل ہوئی۔ تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ رسول اور صحابہ کرام، والمؤمنون صحابہ کرام، وہ اللہ تعالیٰ کی یوں تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، اور پھر سمعنا واطعنا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے دوسری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ صرف ان چیزوں کا حساب لے گا جو آپ کے اختیار میں ہوں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کے طاقت کے مطابق، جو طاقت سے باہر ہو جو کام، اس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کے دل میں آ جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی گناہ کی بات آ جاتی ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ نہیں لکھی جاتی، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ جو دل میں آتا ہے لیکن وہ پھر کر لیتا ہے یا زبان سے اس کو ادا کرتا ہے، تو پھر اس کا حساب ہوگا۔ جب تک وہ کر نہیں لیتا اور جب تک وہ یا زبان پہ نہیں لاتا تو اس کا حساب نہیں، یعنی دل میں جو باتیں بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتے ہیں اس کو دفع کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو ان کا حساب اسی وقت تک نہیں جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے یا اس کو زبان سے ادا نہ کرے۔ تو صحابہ کرام کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا، تو ہمارے مشائخ نے ہمیں ایک وظیفہ دیا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، بات مان لی ہم نے۔ تو یہی آپ کا وظیفہ
آپ کے دو الفاظ جو اسم اعظم، بہت بڑا اسم اعظم ہے، سمعنا و اطعنا. تو آپ کو جو بھی مشکل ہو، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہو، مالی پریشانی جو کہ آج کل بہت زیادہ ہے، مالی پریشانی ہو، بیماریوں کی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف یہ اسم اعظم اس پر قابو پا لے گا اللہ کے حکم سے. تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف اور 500 مرتبہ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. لیکن خوب دل سے کہ اے اللہ میں نے آپ کی بات سن لی اور میں نے آپ کی اطاعت کی. یہ نیت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بات سنتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں. سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. تو انشاءاللہ العزیز آخر میں پھر 11 بار درود شریف. تو پہلے ہی دن ورنہ 40 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ 40 دن میں آپ کی جو بھی مراد ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی ٹل جائے گی، حاجت پوری ہوگی. مال انشاءاللہ اتنا مال آئے گا کہ آپ کے وہم گمان سے بھی زیادہ ہوگا. آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مال بھی میرے پاس آئے گا. اتنا مال آپ کے پاس پہنچے گا. تمام غموم ہموم پریشانی جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حاجت انشاءاللہ تیر بہدف پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مالی پریشانیاں، جانی پریشانیاں، جادو کی پریشانیاں، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور غموم و ہموم سے نجات عطا فرما کر خوشیوں میں بدل لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.